نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ میرے معزز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، سماعت فرمانے والی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو میں قرآنک ٹیچر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو، تمام احباب کو خیریں اور برکتیں نصیب فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کی آخری ساعات اور آخری ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنی ہم نے عبادات کی اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے، اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اس طرح کا معاملہ پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ اس طرح کا معاملہ پہلے پیش نہیں آیا، پہلے ہم نے نہیں دیکھا، ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے 3 بد دعائیں دی، اور تینوں پر میں نے آمین کہا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، سوچئے، غور کیجئے، بد دعا دینے والے جبرائیل امین، اور اس بد دعا کی قبولیت کے لیے اس پر آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوچئے کتنی بڑی بد دعا ہے اور کیسا عجیب معاملہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس طرح کا معاملہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے، 3 بد دعائیں دی۔ نمبر 1، اے اللہ، جو اس مبارک ماہ کو پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروائے، مغفرت نہ کروائے، اللہ ایسے شخص ہلاک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسرا فرمایا کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بد دعا تھی کہ جو کوئی میرا نام نامی سنے اور اس پر درود شریف نہ پڑھے، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے، اس پر درود شریف نہ پڑھے، وہ بھی ہلاک ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ سوچئے، 3 بد دعائیں، 3 اعمال، ان اعمال میں ہم کتنی کوتاہی برتتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، دوستو، یہ رمضان المبارک کے آخری دن ہیں، ساعتیں ہیں، ان کو آپ غنیمت جانیے، اور اللہ تعالیٰ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وہ تو سچے دل سے ایک آنسو کا قطرہ اگر آپ بہا دیں، اور گناہ اتنے ہوں کہ 7 زمین آسمان بھر جائیں، اللہ تعالیٰ ایک سچے قطرہ، آنسو کا قطرہ
اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ عباد الرحمن کی خصوصیات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندہ ہونے کی علامت ہے، اس کی نشانی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو غنیمت جانیں اور اپنی مغفرت کروا دیں، بخشش کے طلبگار بن جائیں۔ اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ جہنم سے آزادی کی دعا مانگیں، اپنی بخشش کروا دیں۔ اس کے ساتھ میرے دوستو، اگر والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کی خوب خدمت کریں۔ یہ ایسی نعمت ہے، ایک مرتبہ ملتی ہے، بار بار یہ نعمت نہیں ملتی، اس لیے قدر کریں۔ اور تیسرا یہ کہ آج سے یہ عہد کر لیں ہم کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیں گے، اس پر ہم درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف کی بہت زیادہ برکات ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول ہی کیا ہوا ہے۔ یہ مقبول عمل ہے درود شریف۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امت پر کتنے احسانات ہیں، آپ اندازہ تو لگائیے۔ امت کو کسی حال میں نہیں چھوڑا۔ انسان کی موت کا وقت، اس دنیا سے رخصتی کا وقت جو ہوتا ہے، وہ بڑا عجیب سا وقت ہوتا ہے۔ اس میں جو آدمی وصیت کرتا ہے وہ بڑی قیمتی وصیت ہوتی ہے، اس میں جو بات کی جاتی ہے وہ بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں دیکھیں آپ، لوگ اپنی حاجات، اپنی خواہشات، اپنی اولاد، اس کے متعلق وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آخری خواہشات بتا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے ہاں جا رہے تھے، اس وقت اس امت کا غم تھا، فکر تھی، اور کل قیامت کے دن بھی اس امت کا ہی غم ہوگا، اس امت کی ہی فکر ہوگی۔ فرمایا سارے انبیاء، سارے انسان زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے، یا رب نفسی نفسی، اے اللہ میری جان کو بچا دے۔ لیکن ایک ہستی ہوگی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے محمد الرسول اللہ کا لقب دیا گیا، جس کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، وہ ہستی، ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، یا رب امتی یا رب امتی۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حال میں ہمیں نہیں چھوڑا، ہر حال میں ہماری فکر کی۔ اپنی حیات طیبہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام رویا کرتے تھے امت کے لیے۔ اس لیے امت کے لیے ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں، خوب عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف کے نذرانے بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔